وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. And I mean it. رشیا کو بھی منایا اور چین خود بھی آ رہا ہے، جبکہ آپ نے ان کے دو مین انجینئرز کا خیال نہیں رکھا. جس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کہ ہر دکھ کی گھڑی میں ہماری مدد کو پہنچا چائنا. آج وہ ملک ہم سے مکمل اکتا چکا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو دکھا نہیں رہا، بتا بھی نہیں رہا، لیکن یہ ہے. امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ملک تو اپنے شہریوں کو پاکستان نہ آنے کی ترغیب یا انہیں محتاط رہنے کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے تھے، لیکن اب چین نے بھی اپنی شہریوں کو ورکرز اور سفیروں کے لیے پاکستان کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. اب اس ہدایت نامہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب. امریکہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ چین ہم سے دور ہو جائے، لیکن اس نون لیگ نے خود اپنے اقدامات سے یہ یقینی بنایا کہ چین تنگ آ کر ہمارے ملک سے اپنے تمام پروجیکٹس ختم کر دیں. جتنا پیسہ احسن اقبال نے کمانا تھا کما لیا، نون لیگ نے کمانا تھا کما لیا. 2013 میں میکسیمم ان پٹ آ چکی تھی، اس کے بعد سے 29 ارب ڈالر 28 بلین ڈالر تک آیا، اور اس کے بعد سے پیسہ نہیں آیا. چین بار بار ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، لیکن ہماری حکومت وہ بھی انہیں فراہم کرنے میں ناکام ہے. بھائی فار دیٹ پرپس ملٹری از ریسپانسبل فار دیٹ. سو گارنٹر آپ ہیں، سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے، اب وہ تو پوری کر دیں. بھائی جھوٹا ہو تو احسن اقبال جیسا ورنہ نہ. سو ایک ہی بات کی جو کہ بار بار کی، وہ سی پیک کا فیز 2 شروع کرنا چاہتے. نہیں، ایسا نہیں، غلط، جھوٹ ہے. السلام علیکم، میں ڈاکٹر حسن جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں دی وائٹ مینیفیسٹو. چین وہ ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا. And I mean it. اب بھی دے رہا ہے اور بہت شاندار دیا. رشیا کو بھی منایا اور چین خود بھی آ رہا ہے، جبکہ آپ نے ان کے دو مین انجینئرز کا خیال نہیں رکھا. ایکسٹرنل تھا یا انٹرنل تھا، جو بھی میٹر تھا، پوائنٹ یہ نہیں ہے. انٹیلیجنس رپورٹ ہوا کرتی ہے. جس نے بھی کیا، آف کورس پاکستان نہیں کر سکتا، لیکن جس نے بھی کیا کیسے ہوا، کیوں ہوا. حکومت پہ شک مجھے ضرور ہو سکتا، لیکن آف کورس گارنٹر تو فوج ہے. فوج پہ شک نہیں، فوج پہ نیگلیجنس ضرور ہے. اب اس میں کوئی شک ہونا نہیں چاہیے کہ ہر دکھ کی گھڑی میں ہماری مدد کو پہنچا چائنا. آج وہ ملک ہم سے مکمل اکتا چکا ہے. یہ بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ دکھا نہیں رہا، بتا بھی نہیں رہا، لیکن یہ ہے. آج ہمارے ملک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کا بہت چرچا ہے، لیکن یہاں آپ کو ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ انڈیا نے اس اجلاس کا وینیو تبدیل کرانے کی بہت کوشش کی، لیکن روس اور چین ہی وہ ملک تھے جنہوں نے پاکستان کی سائیڈ لی اور انڈیا کی کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا. یقین کیجئے، سلیوٹ ٹو بوتھ آف دیم. خاص طور پہ چین نے تو ہر مشکل لمحے میں ہماری مدد کی، لیکن اب چین موجودہ حکومت بالخصوص نون لیگ کی مسلسل غلط بیانیوں اور جھوٹوں سے تنگ ہو چکا ہے. اسپیشلی احسن اقبال، جو جھوٹ بولتے ہوئے پچھلے عمران خان کے دور کے چیئرمین جو سی پیک اتھارٹی ہے اس کو سائڈ پہ کھڑا کرتا ہے، اور کچھ خاص یعنی نیوٹرل لوگ جو کہ اچھے لوگ ہیں، جن میں ہارون شریف ہے، نغمہ صاحبہ ہیں جو کہ پہلے چین میں ایمبیسڈر وغیرہ رہی، ان سب کو کھڑا کر کے آپ گڈ ول جیسچر کیا دیں گے، جبکہ اصل میں G2G معاملات تو ہو نہیں رہے، رول اوورز ہو نہیں رہے، فائنینشیل پروفائلنگ ہو رہی، ری پروفائلنگ بھی نہیں ہو رہی. تو ہو کیا رہا ہے؟ G2G معاملات تو ذرا اندر سے خراب ہے نا. تو لیکن وہ تو چین کا بڑا پن ہے کہ وہ ہر معاملے کے اندر جو ہے وہ اطمینان سے کھیلتا ہے. امریکہ، برطانیہ اور دیگر یورپی ملک تو اپنے شہریوں کو پاکستان نہ آنے کی ترغیب یا انہیں محتاط رہنے کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کرتے تھے، لیکن اب چین نے بھی اپنی شہریوں کو ورکرز اور سفیروں کے لیے پاکستان کے حوالے سے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی. یہ تو بہت پہلے ان کو جاری کر دینی چاہیے تھی. میں نے ان کو کہا بھی تھا کہ پاکستان کے لوگ بڑے بے ایمان ہیں، ان کا دماغ ویسٹرن ہے اور یہ رہنا مشرق میں چاہتے ہیں، مشرق میں صرف کمانا چاہتے ہیں، مغرب میں لے جانا چاہتے ہیں. اس سفری ہدایت نامے میں پاکستان میں چینی سفارت خانے نے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حملے کے بعد اپنے شہریوں پر زور دیا کہ وہ سفری منصوبوں پر نظر ثانی کریں، خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے سے گریز کریں. واٹ اے میزری. یعنی پھر بلوچستان کو تو آپ نے پہلے ہی مصیبت بنایا. پورا رستہ جو ہے، خوبصورت رستے تو آگے ہیں، پورا رستہ جو ہے آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کسی نومیٹک لائف کے اندر آگے خطرناک ہے، کوئی ڈاکو آتا ہے، کوئی کیا آتا ہے، ویسے بھی نہیں جا سکتے. اور وہاں جا کر بھی جو ہے وہ آپ کو کون سا اطمینان ہے، وہاں آپ کو اتار کے پنجابی کے کارڈ کے اوپر مار دیں گے. پھر ایڈوائزری کیا؟ تو آپ نے بلوچستان کو بننے نہیں دینا نا.
خیبر پختونخوا کا دورہ کرنے سے گریز کریں، یہ بھی کہا انہوں نے، بالکل ٹھیک کہا، اس میں کیا غلط کہا؟ کیونکہ داسو اور ان کے جو حالات معاملات کر دیے آپ نے، کیا کر رہے ہیں؟ چینی کارکنوں اور منصوبوں پر حملے میں اضافہ ہوا۔ اب اس ہدایت نامہ سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس قدر خراب ہیں۔ امریکہ تو پہلے ہی چاہتا تھا کہ چین ہم سے دور ہو جائے، لیکن اس نون لیگ نے خود اپنے اقدامات سے یہ یقینی بنایا کہ چین تنگ آ کر ہمارے ملک سے اپنے تمام پروجیکٹس ختم کر دیں۔ جتنا پیسہ احسن اقبال نے کمانا تھا کما لیا، نون لیگ نے کمانا تھا کما لیا۔ 2013 میں میکسیمم ان پٹ آ چکی تھی، اس کے بعد سے 29 ارب ڈالر 28 بلین ڈالر تک آیا، اور اس کے بعد سے پیسہ نہیں آیا۔ اور پھر جتنا لٹنا تھا اور جتنا اس میں کمانا تھا انہوں نے کما لیا۔ ہاتھ جس نے مارنے تھے مار لیے، گنگا میں ہاتھ جس نے دھونے تھے دھو لیے۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ چین جو ڈیمانڈ ہم سے کر رہا ہے وہ نون لیگ حکومت کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ چین بار بار ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ انہیں سیکیورٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، سیکیورٹی چاہیے، لیکن ہماری حکومت وہ بھی انہیں فراہم کرنے میں ناکام ہے۔ بھائی فار دیٹ پرپس ملٹری از ریسپانسبل فار دیٹ، سو گارنٹر آپ ہیں، سیکیورٹی کی ذمہ داری آپ کی ہے، اب وہ تو پوری کر دیں۔ اب چین کے اہم وزیر جب پچھلے دنوں وطن آئے تب بھی انہوں نے تمام جماعتوں کو اکٹھا بٹھا کر ایک ہی بات کی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایسا سوئفٹ شفٹ لگایا احسن اقبال نے، وہ آدمی ان کو جوتے مارنے آیا، انٹرنلی آڈٹ کرنے آیا، اور یہ کہہ رہے کہ ہم سی پیک کے سیکنڈ فیز میں چلے گئے۔ بھائی جھوٹا ہو تو احسن اقبال جیسا، ورنہ نہ ہو۔ سو ایک ہی بات کی جو کہ بار بار کی، وہ سی پیک کا فیز 2 شروع کرنا چاہتے، نہیں ایسا نہیں تھا، غلط بات ہے، جھوٹ تھا، جھوٹ ہے۔ اب آپ اس کو انکوائر کریں، احسن اقبال کو بٹھائیں، ایک فیس ٹو فیس انٹروگیشن کروائیں۔ اب وہ جو سی پیک کا فیز 2 شروع کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تک پاکستان میں سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہو جاتا، چائنیز کی بہتر سیکیورٹی کا بندوبست نہیں کر لیا جاتا، تب تک تو کچھ بھی کرنا ناممکن ہے۔ لیکن ہمیں یہ سادہ سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، الٹا ہماری حکومت مسلسل جھوٹ پہ جھوٹ بول رہی ہے کہ چین کو مزید اشتعال دلا رہی ہے کہ مثلا ہمارے وزیر خزانہ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا کہ اس میں دعویٰ کیا کہ وہ چینی انجینئرز جو کراچی حملے میں جہاں بحق ہوئے وہ ان کے ساتھ اور اویس لغاری کے ساتھ کیپیسٹی پیمنٹ یا قرض رول اوور پر بات چیت میں مصروف تھے۔ انجینئرز چین اس طرح کا نہیں ہے، چین کا سٹرکچر ہے، انجینئر کیوں بات کرے گا رول اوور اور قرض پر؟ اس کا تو سبجیکٹ ہی نہیں۔ ہاں وہ یہ بتا سکتا کہ کتنا کام نہیں ہونے دیا اور کتنی کرپشن کی ہے، ٹیکنیکل ان پٹ وہ دے گا۔ تو پھر کھڑکایا کس نے؟ تو بتائیں، پھر ان دونوں نے کھڑکایا مبینہ طور پہ۔ تو پھر اگر ان سے بات ہو رہی تھی تو پھر ان کو بھی انٹروگیشن میں لیا جائے گا، دھرے۔ آپ یہ سوچیں کہ بات کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے وزیر خزانہ تھے، اور بعد میں انہیں کی وزارت کے متحد ادارے فائنانس ڈویژن نے اس بیان کی تردید کر دی۔ فائنانس ڈویژن نے جاری بیان میں کہا کہ حکومت آئی پی پیز کے ساتھ بات چیت کر رہی ہے، اور مذاکرات میں وہ پاور پلانٹ بھی شامل ہیں جس کے لیے ہلاک ہونے والے دونوں انجینئرز کام کرتے تھے۔ تاہم ہلاک ہونے والے چین کے انجینئرز آئی پی پیز کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں شامل نہیں تھے۔ اب اس کو نان سینس اینڈ ایڈیوٹسزم کہتے ہیں۔ لہٰذا اس حوالے سے میڈیا پر گردش کرنے والی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ اب آپ خود بتائیں کہ ایک شخص ویڈیو پیغام میں ایک دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کا ادارہ ہی اس کے بیان کو گمراہ کن قرار دے رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب چینی قافلے پہ ہونے والے حملے اور انٹیلیجنس کی ناکامی۔ ایک بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر فوج سی پیک کو لانے کا کریڈٹ لیتی ہے تو اس منصوبے کی مکمل سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے، اور اسی کی ہی ہے، اور اسی کی ہونی تھی۔ انہوں نے ہی لے کر آئے تھے، انہوں نے ہی کرنی تھی، اور اس میں سے کیا کیا انہوں نے لیا وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا۔ اس حملے میں فوری بات صوبائی وزیر داخلہ سندھ نے ایک بیان دیا کہ انہیں اس حملے کی پیشگی اطلاع نہیں تھی، نہ انٹیلیجنس رپورٹ تھی۔ تو انٹیلیجنس ساری عمران خان پہ لگی ہوئی، ادھر کام نہیں کر رہی۔ تو انٹیلیجنس جو ہے، ان کی تمام انٹیلیجنس اگر ہو تو وہ عمران خان پر لگی، ادھر کام نہیں ہے۔ جو کام ان کا ہے وہ نہیں کر رہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ صوبائی وزیر داخلہ کی خواہش تھی کہ انہیں بی ایل اے حملے سے پہلے آگاہ کر دی۔ دوسرا انٹیلیجنس رپورٹ کا نہ ہونا ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کی تمام سیکیورٹی انٹیلیجنس ایجنسیاں ناکام ہو چکی ہیں، کمپلیٹلی فیلڈ۔ آپ حملے کی نوعیت دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ حملہ کرنے والوں کے پاس اس وفد کی نقل و حرکت کی مکمل معلومات تھی۔ کیسے تھی بھائی؟ یہ دشمن نہیں دیا کرتے، اندر کے لوگ دیتے ہیں، تو معلومات تو ہمیشہ اندر کے لوگ دیتے ہیں، تو اندر کون تھا؟ انہیں
اندازہ تھا کہ یہ قافلہ کب اور کہاں سے گزرے گا. انہیں اس بات کا بھی یقین تھا کہ اس قافلے میں چینی انجینئرز موجود ہیں. آپ اس بات کا بھی اندازہ لگائیں کہ جس نے بھی حملے کو انجام دیا وہ کراچی جیسے شہر اور جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ جیسے حساس مقام تک اس 90 کلو بارود لے کر پہنچ جاتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی. 90 کلو بارود لے کر پہنچتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو یعنی ڈی جی سی اس وقت ابھی تک ہیں فیصل صاحب، ان کو نہیں پتا چلا. اچھا چلو، ان کا کام تو صرف عمران خان کے بندوں کو مارنا، کٹنا اور بدماشی کرنا اور یہ سارا کچھ ہے. لیٹ ہم ڈو. دوسرا، انجم صاحب کیا کر رہے تھے؟ باقی رپورٹس کی ان کے باقی لوگ کیا کر رہے تھے؟ کیونکہ ان سب کو بھی ان کا کوئی قصور نہیں. لوور پروفائل کا کوئی قصور اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انسانوں کو تو کام ہی ادھر کے لگائے ہیں. سارے سیاسی لوگوں کو اٹھاؤ اور مارو، کٹو. تو اس کا ان کو کیسے پتا چلے گا کہ 90 کلو بارود لے کر کہاں پہنچے؟ تو یہ انٹیلیجنس کا، یہ آئی ایس آئی کا کام تھا. نہیں بتایا. آئی بی کو بھی کہیں اور لگایا ہوا، فلاں کو بھی کہیں اور لگایا ہوا، سول کو بھی کہیں اور لگایا اور خود عدالت پہ لگے ہوئے. اب کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی جو یہ معاملہ ہوتا ہے. مبینہ طور پر ایسے معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آوروں کو اندرونی سپورٹ حاصل تھی. اگر اندرونی سپورٹ نہ بھی ہو تو یہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں اور پولیس سب کی ناکامی. پولیس تو ناکام ہی ہے. اس کو ختم کریں فوری طور پہ. آپ کو بالکل ایک نئی کھیپ لے کر آنی پڑے گی، ایماندار. اور ان میں سے بے ایمان ایک آدمی بھی ہوا پھر دوبارہ کو پلس کر دے گا. اب ایک بارود سے بھری گاڑی پتہ نہیں کتنے دن تک کراچی میں موجود رہی اور اس کے کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. آپ کو حکومت کی سنجیدگی کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہر بار دھماکے ہونے کے بعد ہم پورے ٹبر یعنی وزیر اعظم سے لے کر صدر، وزیر داخلہ سب چائنیز کے سفارت خانے میں پہنچ جاتے ہیں. ان بے وقوفوں کو کوئی یہ بتانے والا ہی نہیں ہے کہ انہیں تمہارے اظہار ہمدردی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. دے نیڈ ایکشن، ایکشن، ایکشن. انہیں سیکیورٹی چاہیے، تحفظ چاہیے، جس کو دینے سے تم لوگ مسلسل ناکام ہو. آپ کو چین اور سی پیک کے حوالے سے ایک اور خبر بھی دیتے ہیں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے چین سے سی پیک کے مستقبل کو لے کر پریشان ہو. سی پیک کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے سینٹر فار ریسرچ میں 27 سپٹمبر کو ایک کانفرنس ہوئی. اس کانفرنس میں سی پیک کو درپیش اندرونی چیلنجز پر بات ہوئی اور اس کانفرنس میں موجود تمام شرکاء نے اس پر متفق نظر آیا کہ پاکستان کی حکومت کے انتظامی ڈھانچے میں مسائل ہیں. چینی کا دہندگان کی ادائیگی نہ ہونا بہت تشویشناک عمل ہے اور پاور پروجیکٹس میں سرمایہ کاروں کے منافع کی واپسی اور قرضوں کی واپسی سی پیک کو سست کرنے کی عام وجوہات. ان کانفرنس میں موجود تمام شرکاء اس بات پر بھی متفق نظر آئے کہ حکومت میں چین مخالف یا مغرب پسند لابیوں کی موجودگی نے فیصلوں میں تاخیر کی. میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ اس وقت پورا کا پورا جو آپ کی فیصلہ ساز بیٹھے ہیں ان کا انٹرسٹ ویسٹ میں، وہ چین کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. وہ چین کے ساتھ اس طرح خوش نہیں کیونکہ چین ہارڈ کیش نہیں دیتا. وہ آپ کو بزنس دیتا ہے. آپ بزنس کرنا نہیں چاہتے جس میں کام کرنا. آپ کہتے ہیں مجھے ہم کرائے کے قاتل ہیں، ہم پیسے لیتے ہیں، لاش پھڑکاتے ہیں، بندہ پھڑکاتے ہیں، لاش دفناتے ہیں. یہ ہے پاکستان. چنانچہ ان کو کام پسند نہیں. تو یہ سارے مغربی ذہنیت کے لوگ، ویسٹرنائزڈ لوگ، یہ وہاں سے اور ہیں کچے. یہ کالاموں کا باندر جس طرح کہتے تھے، اس میں یہ براؤن صاحب ہے. یہ براؤن صاحب انگریز چلا گیا، براؤن صاحب یہاں چھوڑ گیا. چنانچہ آتا جاتا ان کو کچھ نہیں ہے. جیسے شفقت محمود کو کچھ پتا نہیں تھا لیکن ہارورڈ میں سے چند کورسز کر کے ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. چنانچہ ہارورڈ پڑھنا بری بات نہیں ہے، پڑھانا بھی بری بات نہیں ہے، لیکن جس کے ساتھ اسٹریٹجک معاملات ہوں، جہاں سے مجھے فائدہ ہے اور جہاں سے میرے ملک کو فائدہ ہے، میرے لیے وہ امپورٹنٹ ہے. میرے لیے امریکہ بھی امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر میں اس سے امپریس رہوں گا، جیسے وہ آپ کا ایک سہیل بڑائچ، وہ کہتا ہے امریکہ جاؤ تو اپنا ہی ہوتا ہے، چائناز میں تو بالکل نہیں. ہمارا چائنا کے ساتھ تعلقات کوئی فطری نہیں. آپ کو فطری تعلقات، آپ کو انجوائمنٹ چاہیے. بہرحال اگر اس طرح ہوگا تو پھر ایسے ہی چلے گا. بہرحال یہ حکومت میں جو چین مخالف یا مغرب پسند لابیوں کی موجودگی نے فیصلوں میں تاخیر کی. روپے کی قیمت میں کمی نے سرمایہ کاروں کے لیے عدم استحکام پیدا کیا. ہنرمند افراد کے نہ ہونے سے پروجیکٹ کی تعمیر میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے. اور یاد رکھیں کہ سارے چینی آتے رہے ہیں تو پروجیکٹس بنے، ورنہ اگر ان پہ رہتے تو پھر کچھ نہ ہوتا. اس طرح تمام شرکاء اس نتیجے پر بھی پہنچے کہ خصوصی سیکیورٹی ڈویژن کی کارکردگی مشکوک رہی ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ یہ سیکیورٹی ڈویژن مکمل فوج کے کنٹرول میں.
اس کے علاوہ اس کانفرنس میں موجود سب لوگ اس بات پر متفق نظر آئے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نے سی پیک منصوبوں کی رفتار متاثر کی. وفاقی اور صوبائی حکومت کے درمیان ہم آہنگی کے فقدان نے بھی پروجیکٹس کو متاثر کیا. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو چین پاور کمپنیز کی ادائیگی کے لیے قرض کا استعمال کرنے سے روکا ہے، جیسے چینی پاور کمپنیوں کو بقیہ ادائیگیوں کے لیے مسائل پیدا ہوئے. یہ بقیہ ادائیگیاں اب بڑھتے بڑھتے تقریباً $2 بلین امریکی ڈالر تک پہنچ چکی ہیں. اب آپ حالیہ واقعات اور اس کانفرنس میں بیان کیے خدشات دونوں کو دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے اور کیا اس صورت میں چین سی پیک کا فیز 2 شروع کرنے کا خطرہ اٹھائے گا. آف کورس ناٹ.